جو آیات پڑھی گئی ان میں یہ بھی ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو خیر کی دعوت دے۔ خیر سے مراد قرآن، خیر سے مراد توحید، سنت، اسلام، یہ خیر کی پونجی ہے۔ بغیر قرآن کے خیر ممکن نہیں، بغیر ایمان کے ممکن نہیں، بغیر اسلام کے کوئی کام خیر کا نہیں۔ بنیادی طور پر وہ دین کا کام کرے اور دین کی طرف لوگوں کو بلائے اور شر سے منع کرے۔ خیر کے وہ کام جن کی آپ تفصیل کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کو کہتے ہیں معروف۔ اور جیسے نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج فرض ادا نہ کرنا، یہ منکرات ہیں، ناپسندیدہ باتیں ہیں۔ اسی طرح شراب، جوا کھیلنا، افیون، چرس، بنگ، ہیروئن، نشاور چیزیں جو انسانیت کے لیے سخت مضر ہیں، وہ بھی منکرات کے قبیل میں سے۔ تو آپ جب دین کا کام کریں گے اور آپ کہیں گے کہ اے لوگو، اسلام جامع مذہب ہے، آسمانوں سے نازل ہوا ہے، تمام انبیاء و مرسلین کا ہے، تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہودیت اور نصرانیت اور مشرکانہ طور طریقہ دین نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو اگر یہ درس یا یہ بیان کسی ایسی جگہ میں ہو جہاں یہود و نصارہ آباد ہو، یا وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اور اس کو دین کہتے ہیں، تو وہ کہیں گے دیکھو فرقواریت بیان ہو رہی، یہ تو قرآن بیان ہو رہا۔ جیسے آپ نمازی کی تاکید کریں، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، تو روزہ خور، زکوٰۃ چور، حج سے منحرف، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ جب آپ حلال تجارت کے فضائل بیان کریں گے، محنت مشقت کی، اور پھر آپ کہیں گے کہ سود بہت حرام ہے، ناجائز ہے، سود کا 1 روپیہ لینا 36 مرتبہ زنا کے برابر ہے۔ اور تفسیر روح المانی میں حضرت حسین کی طرف منسوب ایک روایت ہے کہ سود کا 1 روپیہ کا کاروبار کرنا جیسے اپنی سگی ماں سے بیت اللہ میں کوئی 70 مرتبہ زنا کرے۔ تو سود خور، پھر آپ کہیں گے کہ یہ بینک، یہ فلاں فلاں نظام، یہ سب سودی ہے، اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے، مکروہ و حرام سمجھ کے جانا ہے، ان کھاتوں سے دور رہنا ہے۔ تو بینک والے کھڑے ہو جائیں گے، دیکھو جی اس کو پاکستان میں آئین بنا ہے، یہ فرقواریت کر رہا ہے۔ پھر آپ کہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ کے بعد قیامت تک صرف عیسیٰ مسیح جو پہلے آئے اور گئے ہیں انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ آئیں گے، نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو قادیانی پٹیشن دائر کریں گے آج جنہوں نے فرقواریت بیان کی ہے۔ پھر آپ کہیں کہ احادیث رسول دین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وحی کا حصہ ہے، اور حدیث کا منکر کافر ہے۔ وہ دیکھو جی آج لوگوں کو کافر پرویز فرقہ، منکرین حدیث آباد القرآن کے نام پر پاکستان میں کام کر رہے ہو۔ پھر آپ کہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت پر اجماع امت ہے، انہیں گالیاں دینا یا اذان میں برا بھلا کہنا یا ان کی خلافت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ تو روافظ کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ قانون تو بن چکا ہے، آپ نے یہ کیوں بیان؟ میں حیران ہوں کہ جس بھونڈی حکومت کو عقل نہیں ہے، ضمیر نہیں ہے، شعور نہیں ہے،
وہ کس طرح کسی چیز پر پابندی لگا دی؟ انہیں عقل کہاں سے آئی؟ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ موجودہ قرآن اور اسلام ان سب کو برطرف کر لو۔ کیوں؟ ایسا کہنے والے کون لوگ ہیں؟ خود ان کا ضمیر دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو، وہ کہاں کے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کیا کردار و گفتار ہے۔ اس بات کی تو اسی مجلس میں قانونی حفاظت دینا چاہیے کہ جن چیزوں کو ہمارے قرآن نے، ہماری سنت نے، اسلامی فقہ نے اور تاریخ نے غلط کہا ہے وہ غلط ہے، ان کو غلط کہنا ہمارے مذہب کا تقاضا ہے۔ پھر آپ کہیں کہ نکاح کے بڑے فضائل ہیں اور زنا بہت حرام ہے اور زانی پر خدا کا قہر برس رہا ہے، تو بازار حسن والے بھی اپنے وکیل کو کہیں گے دائر کرو ان کے خلاف مقدمہ، یہ ہماری مارکیٹ روکنا ہے۔ جو آبازوں کے کم اڈے چل رہے، کتنے تھانے دار وہاں مارے گئے، پوری حکومت ہے ان کی۔ تو کون سی خرابی ہے جس کے پشت پر لوگ نہیں؟ کوئی ایسی بات آپ کریں کہ جس کا کوئی بھی برا نہ مانے، ایسی بات قرآن و سنت میں نہیں۔ جب نماز کی تاکید کرو گے تو بے نمازی کو مشرک، قارون، حامان، فرعون کہا گیا ہے، وہ کہنا پڑے گا۔ جب نکاح کے فضائل بیان کرو گے تو زنا کی مذمت کرنی پڑے گی آپ کو، یہ بتانا پڑے گا کہ نکاح اس لیے نعمت ہے، انبیاء کی سنت ہے، کہ جو اس کے مقابلے میں زنا ہے وہ انسانیت سوز فعل ہے، معاشرت کو تباہ کرنے والا لمحہ ہے، اور انسان کو انسانیت سے نکال کر درندوں میں شامل کرنے والا ہے۔ شراب کی مذمت کریں گے تو جن کو یہ لائسنس دیتے ہیں وہ بھی خفا ہوں گے کہ بھئی ہم تو سند یافتہ ہے، ہمیں تو اجازت کاروبار کی ملی۔ اس لیے جب تک اسلامی نظام نافذ نہ ہو، بظاہر حکومتوں کو قیام امن کی تمام کوششیں جو وہ کرتے ہیں، نہ ان میں وہ مخلص ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ایسی تمام کوششوں سے اس کو وہ قانون کا ہے یا قانون کا کوئی آئین کا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 10 دن چلنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعارض قرآن کریم سے ہے، سنت انبیاء سے، اسلام کی روح سے ہے، مسلمانوں کی ہمگیر زندگی سے ہے، اجماع امت سے ہے، عقل سلیم سے ہے، قیاس شرعی سے اس کا تصادم ہے۔ اس لیے خوب سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے اور قدم رکھنا چاہیے۔ اسلام صرف ہمیں اور آپ پر موقوف نہیں ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں اور ہم احتیاط کر لیں، اور خاموشی یعنی منافقت اور احتیاط یعنی مداہنت۔ آپ کہیں کہ بکرا حلال ہے لیکن خبردار کیجیے آپ نے کہا کہ خنزیر حرام ہے، وہ پھر قواریت ہے، خنزیر خور خفا ہو جائے گا۔ آپ گائے کا کہیں کہ حلال ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہندو جو گائے کو مذہبی ماتھا کہتے ہیں، پابندی لگاتے ہیں، وہ غلط کر دے، ہندو رہ رہا ہے، بڑی آبادی ان کی، وہ خفا ہو رہا ہے، پھر قواریت منع ہے، قانون پاس ہوا ہے، شاباش۔ پھر قرآن کی آیت کہا جائے گی ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، خدا کا حکم ہے مسلمانوں کے گائے ذبح کرو۔ اس آیت سے آپ دستبردار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ ہمارا دین اور ہمیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دے۔ وہ جو حدیث میں دعا ہی نا کہ خدایا ناروا اور ناکارہ لوگوں کے غلبے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور یہ جو آیت ہے جس میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ہونا چاہیے، یہ تو صحابہ کے دور میں نازل ہوئی، پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صحابہ تو سارے بہترین لوگ آگے آ رہے کنتم خیر امہ، لیکن یہ جو دین کا کام ہے یہ ہر ایک کا کام نہیں، اس کے لیے بھی اتنے بڑے کائنات میں ایک جماعت چاہیے۔ کیوں؟
تاکہ وہ سمجھے تو صحیح کہ یہ معروف ہے اور یامرون بالمعروف. وہ یہ پتہ تو لگا لے کہ خیر اور شر کا فرق کیا ہے، دونوں کی کیا تعریف ہے، کن کن امور کو خیر میں شامل کریں گے اور کن کن امور کو ہم شریعت کی نگاہ میں، ہماری نگاہ معتبر نہیں ہے، شریعت مقدسہ کی نظر میں کون سے کام شر کے ہیں، شر کے قریب ہے، شر پیدا کرنے والے ہیں، ان سے تو دور رہنا پڑے گا. تو خیر و شر جاننے والے، منکرات سمجھنے والے، معروفات جاننے والے، یہ تو علماء کرام ہوں گے، یہ تو محدثین ہوں گے، فقہا ہوں گے، مفسرین ہوں گے. اور وہ فقہا، مفسرین، محدثین جو صحابہ پر اعتماد کرے، جو مجتہدوں کا اجتہاد دل سے تسلیم کرے، جو محدثین اور مفسرین کا احسان جمع احادیث اور توجیہ اور روایہ و درایہ کو دین کا مقتضا سمجھے، ان کی تاریخ خیر القرون سے ملی ہوئی ہے. یہ لوگ پیغمبر کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ وحی پر قطعی ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ وحی کے پاسداران ہیں اور دین کے محافظ ہیں. ہر ایک فرقہ نہیں ہو سکتا، نہ ہر ایک کا کام ہے. اس لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ فرقواریت نہیں ہونا چاہیے، تفرقہ نہیں ہونا. تم فرقواریت اور تفرقہ جان تو لو، یہ موجودہ وقت جو آپ کا اتنا وقت اور چاہیے تیری عقل آنے. وہ تو آپ کے پورے دین کو فرقواریت کہتے ہیں. میں نے ایک موقع پر ایک یہودی سے گفتگو کی، ایک ملک میں ٹھہرا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے گفتگو میں اس طرح کہا کہ آپ کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا مقام ہے اور ان کے قادیانیت کا. میں نے کہا کفر ہے، غلط ہے. کہا یہی ہماری نظر میں آپ کے نبی اور آپ کا مقام ہے. بیت المقدس کے یہود نے کہا ہم تو نہیں مانتے کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آیا ہے، ہماری شریعت میں وہ سب جھوٹے. کہا ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ اب مسلمان پھیل گئے، جنگ و شر پیدا ہوتا ہے، مت کہو، لیکن کہا ہے حقیقت یہی. مجھے کہا کہ بس آپ جب بھی ہم سے خیر کی توقع کریں تو آپ ذہن میں لائیں کہ آپ کو مرزائیوں سے کتنی رواداری کرنی ہے، بس اتنی رواداری ہم سے بھی مانگ لیں، زیادہ نہ مانگ لیں. مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ کا کیا کام ہے بیت المقدس سے، اس کفار کی جگہ نہیں ہے. اور ہم تو مذہب ماننے والے، ہم یہود، موسیٰ علیہ السلام تو بڑے اس سے سب جامع ازہر کے پڑے ہوئے ہیں. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ دل آزاری کی معافی چاہتا ہوں، تکلیف پہنچی آپ کو، یہ وہ. لیکن کہا کہ بہرحال ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے کہ انبیاء کی محبت میں اور صداقت میں ماں بعد والوں کو رد کیا گیا. میں نے کہا سری غلط ہے، فضول بات ہے. انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے، ہر نبی اور رسول ماں بعد والے کی تاکید کرتے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. نام تک بتاتے تھے کہ ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے. اور توریت بھری پڑی ہے نبی آخر الزمان کی تشریف آوری سے. قرآن کریم کو دیکھو کس طرح کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. جب ان کے ہاں خدا کا پیغمبر آ گیا، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. ان اہل کتاب نے خود اپنے مذہبی کتاب کو پس پش ڈالا، كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جیسے یہ جانتے ہی نہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جن کا زور اسی کا شور، اس طرح کا فضا چل نہیں سکتی، وہ بہت جلدی دم توڑ دے گی. سب سے پہلے اسلام کو محافظت دینا، اسلامی شعائر کا احترام برقرار رکھنا، اسلام کے اصول اور فروع کا نفاذ کرنا، اور خود اسلام کو تمام قوانین اور آئین سے برتر ماننا، اور اسلام کی جامعیت اور آفاقیت پر یقین کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کل کونین کے لیے اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، کل جن اور انس کے لیے شریعت اسلام ہے.
قرآن کریم، سنت انبیاء، چاروں فقہ عین قرآن و سنت ہے، ان پر چلنا اور ان کے مطابق رہنا سہنا عین قرآن و سنت پر ایمان ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں محافظت ہو جائے گی، اب ایک شخص اپنے مذہب سے روگردانی کر رہا ہے، ایک شخص ممبر پر امام شافعی یا ان کی فقہ کی توہین کرتا ہے، یہ فرقواریت ہے، یہ زیادتی۔ آپ جواب دے سکتے، دلیل بیان کر سکتے، لیکن امام شافعی کا برحق ہونا، ہدایت کا امام ہونا، امام مالک کا، احمد کا، اس سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن غلط کہتا ہے، سنت غلط کہتی ہے، فقہ غلط کہتا ہے، جن کو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ خائن ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ بدعقیدہ ہے، یہ سنتوں کے منحرف ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ لعنتی ہے، ان کو اسی رنگ میں رکھنا پڑے گا۔ یہ ہمارا فریضہ، ہمارا مذہب کا تقاضا ہے۔ اس سے ایک بال برابر ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم میں اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دلیل اور برہان سے منوانے کی اللہ مسلمانوں کو عقل دے، شعور دے، تہذیب دے، محنت اور مشقت کی صلاحیت دے۔ پورے عالم کی خرابیاں اور تباہکاریاں قرآن اور سنت اور فقہ کے سامنے مستراد ہے، ان کے رد اور ان کا قبح بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلامی ملکوں کے جو اسلام کے نام پر ہے ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، چاروں صوبوں کی، ہر ایک باشندے کی، مکین کی، باسی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ پورے ملک میں امن کا دور دورہ فرمائے۔ دہشت، وحشت، خون خرابہ، قتل، غارت، ڈکیتی، لوٹ کسوٹ، ان کے ہر جگہ اللہ بازار سرد فرمائے۔ ان کے مرتکبین کو واقعی سزائے دے اور انہیں چاہنے والوں کو قرار واقعی جرائم پیشہ قرار دے دے، اور ان کے شر سے، فساد سے، تباہی سے اللہ ملک کو، ملک کے مکینوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء اور مدارس، مساجد، طالب علم اور ان کے مقامات، ان کی رفعت، ان کا کردار، گفتار، ان کا وجود محترم ہر جگہ محفوظ فرمائے، اور انہیں اپنے حدود اعتدال و آداب میں رہنا نصیب فرمائے، اور انہیں دوسروں کے اعلی کار بننے سے محفوظ فرمایا۔ اسلام کے نام پر اور جہاد کے نام پر اور دینی محنتوں کے نام پر ظلم و ستم کو اللہ تعالیٰ رکوا لے، اور ان کے شر اور مفاسد سے اللہ اپنی زمین پاک فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاجزوں کی تکالیف دور فرمائے، بیماریاں، پریشانیاں رفع دفع فرمائے۔ جو مومن مسلم جہاں کہیں جس کرب اور درد میں ہے اللہ دستگیری فرمائے، صدمات روک لے، حادثات، مصائب، شدائد ختم فرمائے، امن و امان، صحت و عافیت، خیر سگالی کا دور دورہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير الحافظا وهو ارحم الراحمين ما شاء الله لا قوة الا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه۔ وقت ہو گیا ہے، 2 رکعت پڑھ لیں۔